بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے کفار قریش نے عبداللہ بن ابی وغیرہ بتوں کو پوجنے والوں کے نام خط لکھا، جس میں کفار قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے ہاں ٹھہرانے پر دھمکی دی اور انہیں یہ ڈروا دیا کہ وہ تمام عربوں کو لے کر ان پر حملہ کر دیں گے۔ اس پر ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضور کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ جیسا فریب تمہیں قریش نے دیا ہے ایسا کسی اور نے تمہیں نہیں دیا ہوگا۔ وہ تمہیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں تمہارے بھائی اور بیٹے بھی موجود ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں اور وہ سب بکھر گئے۔ انہوں نے حضور اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد قریش نے یہود کو خط لکھا کہ تم تو ہتھیار اور قلعوں والے ہو، تم حضور اور مسلمانوں کو قتل کر دو، اور اس میں ان کو خوب دھمکایا۔ چنانچہ اس پر بنو نذیر مسلمانوں سے غداری پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے حضور کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں، ہمارے 3 علماء آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے۔ اگر یہ تینوں آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کی اتباع کر لیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ان تینوں یہودیوں نے اپنی چادروں میں خنجر چھپا لیے کہ بات کرتے کرتے ایک دم حضور پر حملہ کر دیں گے۔ بنو نذیر کی ایک عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا اور انصار میں شامل تھا۔ اس عورت نے اپنے بھائی کو پیغام بھیج کر بنو نذیر کی اس چال سے باخبر کر دیا۔ اس کے بھائی نے حضور کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی یہ ساری بات بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے ہی واپس آ گئے اور صبح ہی لشکر کے دستے لے کر ان کا اسی دن محاصرہ کر لیا، اور اگلے دن صبح کو بنو قریظہ کا جا کر محاصرہ کر لیا، لیکن انہوں نے حضور سے معاہدہ کر لیا۔ ان سے فارغ ہو کر حضور پھر بنو نذیر کے پاس واپس آئے۔ یہ معاہدہ پر آمادہ نہ ہوئے تو حضور نے ان سے جنگ کی۔ آخر انہوں نے جلا وطنی پر حضور سے صلح کر لی اور یہ بات بھی طے ہوئی کہ ہتھیار کے علاوہ جتنا سامان وہ اپنے اونٹوں پر لاد سکتے ہیں وہ سارا لے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہر چیز لادنی شروع کی، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے دروازے بھی لاد لیے۔ چنانچہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے اور ان کو گرا رہے تھے، اور جو لکڑی پسند آ رہی تھی اسے لاد رہے تھے۔ یہ شام کی طرف ان کی پہلی جلا وطنی تھی۔ ناظرین کرام، آپ نے اس واقعے میں دیکھا کہ جس نے حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔